کن لوگوں کو ہوتی ہے وہ بھی سن لیجیے. جس کے اندر ایمان کی جتنی زیادہ کمزوری ہوگی وہ موت سے اتنا ہی زیادہ گھبرائے گا. جس کے اندر ایمان کی جتنی زیادہ کمزوری ہوگی وہ موت سے اتنا ہی زیادہ گھبرائے گا, مرنے سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کی عیادت کرنے گیا, نام نہیں لوں گا, بوڑھے ہیں, مولانا تو مسجد میں تو اور ایک بات اور بتا دوں, دلیل کے ساتھ بتاؤں گا, موت جیسے جیسے قریب آتی جائے اور اپنی موت کو قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی جائے تو سمجھ لو کہ یہ آدمی مومن ہے. موت کا وقت قریب دیکھ کر جو خوش ہو, اب دعا بھی نہیں مانگنا چاہیے, وہ بھی غلط ہے. یہ دعا مانگنا حرام ہے, اللہ مجھے موت دے دے, یہ دعا آپ نہیں مانگ سکتے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے جلدی موت دے دے, نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ اتنا کہہ سکتے ہو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو, اور جب تیری نظر میں میرا مرنا بہتر ہو اس وقت تو مجھے موت دے. جب آپ اللہ کے اوپر ڈال دیں گے اللہ مجھے اس وقت مار, اس وقت موت دے جب تیری نظر میں بہتر ہو, تو پھر اللہ بندے کو اس وقت موت دے گا جب بندہ عبادت میں اپنی زندگی گزارنے والا ہوگا, پورے کے پورے ایمان میں داخل ہوگا. تو موت بھی آپ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے, بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ مجھے اس وقت موت دے جب مرنا میرے لیے تیری نظر میں بہتر ہو, جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تیری نظر میں, تب تو مجھے موت دے, یہ کہہ سکتے ہو. اچھا اب یہ بتاؤ, موت کا وقت قریب دیکھ کر کتنے لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں؟ آپ اگر سب سے پوچھیں تو شاید مولانا جرجیس بھی پورے نہیں اتریں گے. اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ایک بھی مولوی یہ نہیں چاہے گا کہ میں جلدی مر جاؤں, اور ایسا بھی نہیں کہ موت اس کو قریب آتے ہو اور اس کو خوشی ہوتی ہو, ایسا بھی نہیں. اب دلیل دے رہا ہوں میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور مرض الموت میں مبتلا ہو گئے, تو اللہ کے رسول کی ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. بہت زبردست واقعہ سنیے گا میرے بھائیوں, اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کیا بات کہی اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, تو آپس میں ساری بیویاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنے بیمار ہیں, شاید آپ بچیں گے نہیں اور اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ نے سوال کیا, میری سپیڈ تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی کیونکہ یہ دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں. حضرت عائشہ نے ساری بیویوں کی طرف سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, اگر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ کے پاس چلے گئے, آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کو قبر میں دفنا دیا گیا, تو یہ بتائیے کہ ہم جو آپ کی اتنی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, ان میں کون سی بیوی سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ کون سی بیوی سب سے پہلے ملے گی؟ یعنی کس بیوی کا انتقال سب سے پہلے ہوگا؟ یعنی انتقال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کون سی بیوی سب سے پہلے ملے گی, آپ کے پاس آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا اگر کسی ایک کا نام لے دوں گا تو ابھی بقیہ سب ناراض ہو جائیں گی. اب جس کی 2-3 بیویاں ہوں ان سے پوچھو کیسے گزرتی ہے. ٹھیک ہے, جائز ہے, کر سکتا ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, 2, 3, 4, بلکہ قرآن نے شروعات ہی 2 سے کی ہے, مثنا و ثلاثہ و رباع, 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو, اور بعد میں کہا ان خفتم اللہ تعدلوا بینہن فواحدہ, اگر ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی کافی ہے. اگر ڈرتے ہو تو ایک, یعنی ڈرپونک لوگ ایک رکھتے ہیں, حالانکہ اس ڈرپوک میں میری بھی فہرست بنی ہوئی ہے. بھائی
انڈیا کا ماحول الگ ہے، سعودیہ کا الگ ہے. اب سعودیہ میں جس کی ایک بیوی ہوتی ہے تو وہاں عورتیں تانا مارتی ہیں، تیرے آدمی کی کتنی بیوی ہیں؟ سہیلی سے پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہے ایک. بس بڑا کمزور ہے تیرا مرد. وہاں تانے مارتی ہیں، وہاں کراتی اور ہیں، دوسری ڈھونڈ کے لاتی ہیں وہاں کی عورتیں. اب وہاں کا ماحول یہاں نہیں ہے. اس دور میں جو 2 بیوی رکھے ہوئے واقعی وہ بہت بڑا مجاہد آدمی ہے. جو 3 بیوی رکھے ہوئے واقعی وہ بہت بڑا مجاہد آدمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صبح کھاتا ہوں تو شام کو نہیں، اور شام کو کھاتا ہوں تو صبح بھوکا، کیا کروں؟ کوئی ذریعہ بتاؤ، کوئی معاش بتاؤ، کوئی روزی روٹی بتاؤ. تو آپ نے کہا شادی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہ اسی لیے تو خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، شادی کر. اپنے کھانے کی تو ہے نہیں. ارے تو تھوڑی کھلائے گا، اللہ کھلاتا ہے، شادی کر، ساری فکر دور. اس نوجوان نے شادی کر لی. شادی کی تو اس کے بعد میں وہ 15 دن کے بعد آیا. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ شادی کرا کے حال پوچھتے ہو؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ برکت نہیں ہوئی. کہا برکت؟ ایک ٹائم کا جو کھانا ملتا تھا اب وہ بھی وہ کھا لیتی ہے، میں دونوں ٹائم بھوکا مر رہا ہوں. آپ نے کہا یار شادی سے تو خیر و برکت ہوتی ہے، تمہارے یہاں شادی کے بعد بھی خیر و برکت نہیں ہو رہی. ضرور کوئی دال میں کالا. اچھا کل آنا، میں کام بتاؤں گا. وہ دوسرے دن آیا، کہتا اللہ کے رسول کوئی کام سوچا؟ کہ ہاں سوچا. کا کیا؟ کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ تم ایک شادی اور کرو. کیا؟ آپ نے ایک شادی خیر و برکت کے نام پہ کروائی، اب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو؟ نہیں 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 نہیں، ابھی تو ایک ٹائم کا کھانا وہ کھا لیتی ہے، پھر وہ ایک ٹائم کا 2 کھائیں گی، میں تو پھر بھی بھوکا مروں گا. آپ نے کہا بھائی اللہ کھلانے پلانے والا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا تم ایک کرو، انشاءاللہ برکت ہوگی، جاؤ کرو. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کر لیتا ہوں. اس نے ایک اور کر لی. اب ایک ہی ہفتے میں چلا آیا. آپ نے کہا برکت ہوئی؟ چپ بیٹھا. آپ نے کہا ارے نوجوان کچھ پوچھ رہا ہوں. کیا؟ برکت ہوئی؟ برکت برکت کر رہے ہیں، دل کی حرکت بند ہونے والی ہے، برکت برکت کر رہے ہیں. ایک ٹائم کا کھانا دونوں نپٹا رہی ہیں. ابھی تو گھر میں سوتا تھا، اب گھر میں دونوں بھگا دیتی ہیں، جاؤ پہلے کچھ کما کے لاؤ. میرا گھر مجھے کو نہیں رہنے دیا. آپ نے کہا یار آج تک ایسا تو ہوا نہیں، شادی سے تو خیر و برکت کے دروازے کھلتے، تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا ایسا کرو کل آنا. اس نے کہا کچھ کام بتاؤ تو آؤں گا، نہیں تو میں جا رہا ہوں. کہا نہیں میں کام بتاؤں گا. وہ پھر آیا دوسرے دن. کچھ کام سوچا؟ آپ نے کہا سوچ لیا. کہا کیا؟ کہا وہ کام میں بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے میرا ایک مشورہ تو اور مان لے. کہا کیا؟ کہا ایک شادی اور کر. کہا اللہ کے رسول ہارڈ پڑ جائے گا. آپ نے کہا میں چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا، بس ایک اور کروں. اس نے کہا وعدہ چوتھی تو نہیں کرائیں گے آپ؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے مر تو ویسے بھی رہا ہوں، ایک اور کر لیتا ہوں. تیسری بھی کر ڈالی. جب تیسری شادی کی تو اب 1 مہینے کے بعد آیا. اللہ کے نبی نے کہا پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے، دوسری شادی کی تو ہفتے کے بعد چلے آئے، اور تیسری کی تو 1 مہینے کے بعد. لگتا ہے خیر و برکت ہوئی؟ کہ ہاں اے اللہ کے رسول بڑی خیر و برکت ہو رہی ہے گھر میں. کہا اچھا ایسا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے نبی وہ تیسری عورت سے جو میں نے شادی کی ہے نا، وہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بننا جانتی ہے، اور وہ 1 درہم روز کما لیتی ہے، پورے گھر کا خرچہ چل رہا تھا. اس نے یہی ہنر میری پہلی اور دوسری بیوی کو بھی سکھا دیا. 3 درہم پیدا ہو رہے ہیں، 1 درہم کا خرچہ ہو رہا ہے، 2 درہم بچا رہے ہیں. آپ نے کہا اور تم کیا کر رہے ہو؟ آرام سے بیٹھ کے بیوی کی کمائی. اللہ کے نبی نے کہا یہی غلط کر رہے ہو. طلاق کا کوئی پتہ نہیں، بیویاں کمانے لگی ہیں، ہو سکتا ہے کل وہ کہہ دیں نہیں چھوڑو ہمیں، کچھ کماتے نہیں ہو، طلاق لے لی، پھر تم کرو گے زمین پہ آ جاؤ گے نا. کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، آج عقل مندی کی بہت باتیں کر رہے ہیں آپ. تو پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنی بیویوں سے تم بھی یہی کام سیکھ لو. اگر رہتی ہیں گھر میں تو 4 درہم کی انکم ہوگی،
اگر جاتی ہیں تو کم سے کم اپنا پیٹ تو پال سکتے ہو. کہاں کام بھی بتایا تو 3 شادیاں کرانے کے بعد بتایا. تو اب کون ان حدیثوں پر عمل کر رہا ہے؟ دوسری سے اور برکت ہو، تیسری سے برکت ہو، اور کہیں برکت نہ ہوئی تو ہمارا ایمان تو صحابہ کی ایمان کی طرح بھی نہیں ہے. یہاں تو پہلی شادی بھی کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے تب کریں گے، نوکری لگ جائے تب کریں گے. لڑکیاں آج 25 30 سال کی ہو رہی ہیں، کنواری بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت مریم کے پاس مسجد کے محراب میں چند پھل آ گئے تو ان کی کفالت کرنے والے زکریا نے جب دیکھا کہ پھل ہے، بے موسم پھل ہے، موسمی کا موسم نہیں موسمی آ گئی، تربوز کا موسم نہیں تربوز ہے، آم کا موسم نہیں لیکن آم رکھا ہوا ہے، تو فوراً پوچھا مریم سے. یہ وہی مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا ہے. یہ وہی مریم ہے جنہوں نے عیسیٰ کو بغیر شوہر کے پیدا کیا ہے. یہ وہی مریم ہے جن کی شادی نہیں ہوئی اور اللہ نے بغیر شوہر کے ان کو بیٹا دیا. یہ وہی مریم ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو گیا تو ان کے اوپر الزام لگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے مریم کی پاک دامنی کا اعلان کیا. یہ وہی مریم ہے جب ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا پوچھ رہے انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی سے پوچھیں میری بیٹی موبائل میں تو بیلنس نہیں تھا، یہ فون کہاں سے آ رہا ہے؟ موبائل میں تو تمہارے باپ کا 1 نمبر سیو تھا، اس میں 5-6 نمبر ہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ کیسے نمبر ہیں؟ بیٹی موبائل تو میں نے گھر میں استعمال کرنے کے لیے رکھا تھا، تم اسکول کیوں لے رہی ہو؟ تم گھر سے نکلی تھی 4 کاپی لے کر نکلی تھی، گھر میں آئی ہو تو یہ 6 کاپی کہاں سے آ گئی؟ گھر سے نکلی تھی تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، جب آئی ہو تو پرس بھی ہے، رومال بھی ہے، ہینڈ کرچیف بھی ہے، یہ رنگ بھی تم پہنے ہوئے ہو، یہ رنگ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ ہینڈ کرچیف تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ رومال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی کلاس لے.